پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے پرائم منسٹر، چیف منسٹر، چیئرمین سینٹ یا ایون ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی وہ پاپولر ووٹ یا کم ووٹ ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا، فیصلہ سازی کہیں اور ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو بچایا یا بھگایا جاتا ہے۔ یہ آپ کہیں گے مجھے تو کہ وہ پاپولر ووٹ سے جائے گا تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ میرے سامنے مثالیں، زندہ مثالیں موجود ہیں، بٹ ایک تنقید ہے اور جائز تنقید ہے کہ آپ نے 60% پاکستان کو ریورس گیئر میں لے جانا شروع کر دیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تنقید جو ہے یہ پارلیمنٹیرین سے آنی چاہیے، میڈیا سے کیوں آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے۔ آپ کے اپنے پارلیمنٹیرین تو آپ پہ تنقید کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے۔ مجھ پہ کرتے ہیں، آ کے لڑائی کرتے ہیں مجھ سے۔ وہ تو آپ کے 4 گروپ ہیں، اس لیے جو آپ کا مخالف گروپ والا ہے وہ کرتا ہے۔ پہلی بات ایک میں آپ کو بتاؤں، کوئی گروپ نہیں کسی کا، صرف ایک ہی گروپ ہے، وہ عمران خان کا گروپ۔ سر عمران خان کے سامنے مجھے بتائیں کہ عمران خان نے عثمان بزدار کو بنا دیا نامنیٹ کا، کسی کی ضرورت ہوئی کہ ہے کہ بھئی یہ عمران خان کے سامنے جس نے اونچی سانس لی وہ نوکری سے جائے گا؟ باقی نہیں، ایسی بات نہیں، ہم باتیں عمران خان سے کرتے ہیں، ہماری چھٹی نہیں کروائی خان صاحب نے۔ نیچے 4 گروپ آپریٹ کرتے ہیں صوبے کے اندر اور صوبہ ڈس فنکشنل ہے۔ نہیں، کوئی there is only one power house in Punjab, that is the chief minister، اور اس پہ اگر کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے تو پرائم منسٹر کا ہو سکتا ہے، اور کوئی پاور ہاؤس۔ اب دیکھیں پی کے ایل آئی جیسے منصوبوں کو آپ کو آگے لے کر جانا تھا، اس میں جو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز تھے آپ اس کو ایڈریس کرتے۔ وہ ظاہر شاہ کی کمپنی نے اگر کانٹریکٹ زیادہ پیسے دیکھیں، اگر ہیلتھ ایشوز ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ہیلتھ ایشوز پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، سوال کرنا ہے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں موجود ہیں، سر آپ جب آپ حکم کریں گے وہ یہاں پر آپ ہیپاٹائٹس والے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر سعید اختر ہیپاٹائٹس والے پروجیکٹ کو بھی دیکھ رہے تھے، آپ نے آدھے ڈاکٹر تو پاکستان سے ویسے بھگا دیے۔ نہیں، میں عرض کروں کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ڈاکٹر سعید اختر اس ہیپاٹائٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر کا اپنا رول ہے۔ اگر گورنر اس رول کے اپنے رول میں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی پاسداری ہے۔ اب ایک چیف ایگزیکٹو ہے اور آئین میں گورنر کا رول اور چیف منسٹر کا رول جو ہے بالکل واضح کر دیا گیا ہے، تو اگر اس رول سے میں اوپر جاتا ہوں تو پھر کہیں گے کہ آپ یہ گورنر آپ کو کریٹیکل انالیسس دینا چاہیے۔ آپ وفاق میں بیٹھے ہیں یا آپ کو رپورٹ دینی چاہیے۔ لاہور میں جب میٹرو بنی تو لاہور پورا ایسے تھا جیسے اوپر چھت ڈال دی شہباز شریف نے۔ انہوں نے وہ اس کی دیواروں کے اور پلرز کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپیہ ضائع کیا، کہتے ہیں یہ ورٹیکل گارڈنز بنانے لگے ہیں، وہ سوکھے لوہے کے وہ جنگلے لٹکے ہوئے ہیں۔ Have you done anything to improve that? سر میری عرض سن لیں، Nothing during last 1 year۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا وہ 640 ارب تھا۔ یہ اپنے حیثیت سے بالکل باہر تھا، زیادہ تھا۔ یہ ایسے پروجیکٹ شروع گئے ہیں جس کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ میٹرو ملتان ہے، چاہے وہ میٹرو لاہور ہے، چاہے جو اورنج ٹرین جو ہے اس کا بجٹ جو ہے اب 300 ارب تک چل رہا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا جو بجٹ ہے وہ تو ڈیولپڈ نیشنز جو ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو گلاسگو کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر صرف 200 ملین پاؤنڈ میں ایک ریلوے بننی تھی جس نے ایئرپورٹ کو گلاسگو سے کنیکٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم یہ ریل لنک نہیں کریں گے، ہم روڈز کو بہتر کر دیں۔ تو ہم نے اپنی جو ہماری معیشت ہے، جو ہماری آمدنی ہے، اس کے مطابق اپنے پاؤں جو ہیں وہ پھیلانے ہیں۔ تو ہم نے وہ بجٹ، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بجٹ 600 سے کم ہو کے اگر 240 آئے گا تو اس سے فرق تو پڑے گا، ہر ڈپارٹمنٹ پہ فرق پڑے گا۔ تو یہ چیلنجز ہیں، یہ مشکلات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ان کے سامنے چیلنج ہے۔